اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے والہانہ جذبہ عشق کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کو عشق نبی کا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق وہ نعمت اور وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ اس جذبہ عشق کے طفیل جہنم میں جلنے سے آسانی سے چھوٹ گئے، کیونکہ دل میں عشق رسول کی جو آگ جل رہی ہے اس کی حرارت سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس شعر کا لفظ آگ کا دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ آگ ہے اس سے مراد جہنم کی آگ ہے، اور دوسری مرتبہ جو آگ ہے اس سے مراد عشق مصطفیٰ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس شعر میں دونوں مرتبہ آگ کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ دونوں مرتبہ آگ کا لفظ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے۔ آگ لگانا اور آگ بجھانا دونوں کثرت معنی کے حامل ہیں۔ ایک حیرت انگیز امر یہ بھی ہے کہ اس شعر میں آگ سے آگ بجھانے کا ذکر ہے، حالانکہ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لیکن آگ کو بجھائے عجب معنی آفرینی ہے۔ مصرع اول میں سچ سے چھوٹنا یہ بھی محاورہ ہے، لہٰذا اس ایک شعر میں تین محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ مصرع ثانی میں دو مرتبہ لفظ آگ ہے، وہ دونوں اسم ہے، لہٰذا یہ شعر اردو ادب کے فن شاعری کے اعتبار سے صنعت تجویز کامل مماثل میں شمار ہوگا۔ اس شعر میں پہلے مصرع کی ابتدا اے عشق تیرے صدقے سے کی گئی۔ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی اپنی جگہ موضوع مناسب ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اے عشق تیرے طفیل ہم جلنے سے بچ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت رکھتا ہے وہ یقیناً جہنم میں جلنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے عشق تجھ پر واری جاؤں، یعنی تجھ پر قربان جاؤں کہ تیری وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنے کی بلائے عظیم ٹل گئی۔ یہ فطری امر ہے کہ کسی کی وجہ سے کوئی بڑی آفت ٹل جاتی ہے تو اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کی خواہش ہوتی ہے، تو ذرا غور فرمائیں کہ جس ذات پاک کے ساتھ کیا گیا عشق اتنا فیض بخش اور دافع والی ذات ہے تو خود اس ذات پاک کے فیض کی رسانی کا کیا عالم ہوگا۔ جلنے سے چھٹے سستے یہ بھی دو معنوں کا حامل ہے۔ پہلا معنی یہ کہ آسانی سے اور کسی قسم کی اذیت کے بغیر چھٹکارا پانا، اور دوسرا معنی یہ کہ تھوڑا نقصان اٹھا کر یا تاوان دے کر بچ جانا۔ ان دونوں معنوں کی تفصیلی وضاحت کے لیے کئی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں اس کا محصل عرض کرنے پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ روز قیامت مومنین کے دو گروہ ہوں گے، ایک نیک اور دوسرا بد۔ پھر بد گروہ کے بھی دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جو شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی شفاعت کبریٰ کا حقدار اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل کسی قسم کی سزائے جہنم بھگتے بغیر سیدھے جنت میں جائے گا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بدعمالی اپنے کی سزا پانے کے لیے جہنم میں تو جائے گا، کچھ عرصہ عذاب جہنم میں گرفتار ہونا پڑے گا، لیکن بالآخر ان کو بھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے جہنم سے چھٹکارا دلوا دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب خدا کی قسم اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ اور یہی معنی ہے حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استعمال کردہ محاورہ سچ سے چھوٹنے کے۔ دوسرے مصرع میں حضرت رضا نے آگ سے آگ بجھانے کا جو جملہ استعمال فرمایا ہے اس کا منبع و ماخذ وہ حدیث پاک ہے کہ قیامت میں ہر شخص پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، لیکن جب کوئی مومن پل صراط سے گزرے گا جہنم کی آگ پکار کر کہے گی کہ اے پل صراط سے گزرنے والے جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے دل میں جو ایمان کا نور ہے اس کی حرارت سے میری آگ سرد ہو رہی ہے۔ اور ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، بلکہ ایمان کی جان ہی عشق نبی ہے۔ اب قارئین کو آگ سے آگ بجھانے کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی مزید وضاحت کے لیے پھر ایک مثال عرض ہے۔ بجلی یعنی الیکٹریسٹی کی وجہ سے لائٹ جلتی ہے، پنکھے، فیکٹریاں وغیرہ چلتی ہیں، اس کے ننگے تار کو اگر کوئی چھو لے تو وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوراً مر جائے گا۔
اور اس کا جسم جل کر کوئلہ کی طرح ہو جائے گا۔ وہ کرنٹ اس کے حق میں آگ کا شعلہ ثابت ہوگا۔ لیکن گرمیوں کے دن میں دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں ہمارا جسم گرم ہو کر آگ کی طرح جلنے لگتا ہے، اور باہر سے آ کر کمرے کا ایئر کنڈیشن چالو کرتے ہیں۔ وہ مشین بجلی کی ہی وجہ سے چلتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ جسم کو جلا دیتا ہے، لیکن اب وہ آگ کا شعلہ کرنٹ ہی ایک آلہ کے ذریعہ ہمارے بدن کی آگ بجھا رہا ہے اور ایسی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے کہ مئی جون کے مہینہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دسمبر جنوری کا مہینہ ہے۔